اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ رحمان ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ جو کام عبادت ہے خالص اللہ کا، اس میں کسی اور کو حصہ دار نہیں بنایا جا سکتا، وہ خالص حق ہے اللہ کا۔ سجدہ عبادت ہے، قرآن حکیم میں اللہ کا حکم ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو۔ جب یہ سجدہ آپ نے اور میں نے تسلیم کر لیا عبادت ہے، اب یہ کسی قبر پہ نہیں ہوگا، کسی مندر پہ نہیں ہوگا، کسی پیر صاحب کو نہیں ہوگا، کسی شاہ صاحب کو، حضرت جی کو، مرشد جی کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ کام خالص ہے میرے اللہ کے لیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب آپ نے اور میں نے مان لیا کہ یہ رکوع کرنا عبادت ہے اور یہ حق ہے خالص اللہ کا، تو کسی شاہ جی کو، پیر جی کو، حضرت جی کے اس کے پاؤں چومنے کے لیے، اس کے پاؤں پکڑنے کے لیے کوڈا ہو کے رکوع کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ جب یہ کہو نا کہ اے جی بزرگانوں نہیں مانتے، بڑے گستاخ نے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ جب انسان نکاح کر کے لاتا ہے بیوی کو گھر میں، تو وہ بیوی کس کی عزت ہوتی ہے؟ وہ کس کی غیرت ہوتی ہے؟ خاوند کی یا خاوند کی ہے نا؟ اکیلے اس کی، اس میں کوئی پارٹنر، کوئی حصہ دار؟ دنیا کی ہر چیز میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، عزت میں پارٹنر کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ دو بھائی مل کے کہہ سکتے ہیں جی وہ پیسے کوئی نہ جی کرنے، گڈی کہنے جی، ٹیکسی کہنے، سویرے تساں پہ چلا سو، شامی اساں پہ چلا سا، کرتے ہو نا؟ گاڑی میں پارٹنر ہو سکتا ہے۔ مکان، وہ جی پیسے نہیں ہے، 2 منزلہ مکان لے لو، چلو اوپر والے پورشن میں آپ رہیں گے، نیچے والے میں رہوں گا، پارٹنر ہو سکتا ہے۔ موبائل پارٹنر ہو سکتا ہے۔ دنیا کی A to Z چیزوں میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، عزت میں پارٹنرشپ۔ کبھی کسی نے یہ فیصلہ کیا جی چلو جی وہ پیسے کوئی نہیں ہے، خرچہ بہت ہے، تو ایک لڑکی سے 2 بھائی مل کے شادی کر لیتے ہیں، جب میں ڈیوٹی پر ہوں گا تو آپ کی بیوی، جب میں آؤں گا آپ ڈیوٹی پہ جائیں گے تو میری بیوی۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عزت غیرت میں کسی کی شراکت۔ اچھا بھائی کی شراکت ہو سکتی ہے؟ سگے بھائی کی شراکت؟ سگے بھائی کی بھی نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں، وہ خاص میری ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ بیگم کو گھر میں لے کے آئے، اب گھر میں لانے کے بعد تعارف کرواتے ہیں، جی یہ آپ کے سسر ہیں، یہ آپ کے دیور ہیں، یہ آپ کے جیٹھ ہیں، آپ کے ذمے ہے ان کو کپڑے استری کر کے دینا، کپڑے دھو کے دینا، روٹی بنا کے دینا، صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں ابو، آپ نے ان کو ناشتہ بنا کے دینا۔ یہ سب ڈیوٹی لگاتے ہو نا، بیگم کو بتاتے ہو۔ ویسے آج کل بیگ میں صرف خامدوں کو بھی دے دیں تو اللہ ان پر رحمت فرمائے، تو دیور جیٹھ تو پرانی بات ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اب اگر بھائی بھابھی کے اندر بدماشی کا راستہ کھولنا چاہے اور بھابھی کہے کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، میں تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گی، تو بھائی کو کیا یہ حق ہے وہ یہ کہے یہ بھابھی بڑی گستاخ ہے دیور کی؟ جی دیور کے کپڑے دھو کر دیے ٹھیک ہے، اس کو ناشتہ بنا کے دیا ٹھیک ہے، اس کے جوتے پالش کر کے دیے ٹھیک ہے، اس کی خدمت کی، چھوٹے بھائی کی ماں بن کے سنبھالا ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر اپنی عزت میں وہ انٹرفیئر کرنے سے منع کرے تو کیا دیور کو یہ حق ہے وہ یہ کہے یہ بڑی گستاخ ہے دیور کی؟ اگر وہ یہ دعویٰ کرے گی تو جھوٹ ہوگا نا۔ ہم کہتے ہیں بھائی اولیاء کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے، اولیاء کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے، اولیاء کے لیے دعائے خیر کرنا ہم پہ فرض ہے، اولیاء سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے، لیکن سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی ولی کو نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ کہیں تو پھر آپ کہیں یہ بڑے گستاخ ہے ولیوں کے، تو آپ کا کہنا اسی طرح ہے جو بھابھی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے اور بھابھی اس کو منع کرے تو وہ کہ یہ بھابھی کا گستاخ ہے۔ آپ ہمیں کہتے رہو، ہم سب کے گستاخ بن سکتے ہیں، رب کے اور اس کے رسول کے گستاخ نہیں بن سکتے۔